الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے پچھلے چند جمعوں سے کیا جا رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی خاطر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا. بیوی بچے پورے کے پورا خاندان چھوڑ دیا. اور اسلام کے اوپر مضبوط رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور خراسان کے علاقے میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو، اسلام کی تبلیغ کرو. جو مسلمان ہو جائیں ان کو دائرہ اسلام میں داخل کرو، اور دوسرے جو حضرات ہیں ان کے اوپر محنت اور کوشش کر کے ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو. تو وہ صحابی مدینہ منورہ سے چلا اور آ کر خراسان میں آباد ہوا. خراسان
یہ ایران، افغانستان اور کچھ حصہ ہمارا سرحد کا، اس کو خراسان بولا کرتے تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری جوان بیوی ہے، اس کا کیا بنے گا، میرے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، میرا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اس کا کیا بنے گا، میری غمی ہے، خوشی ہے، میں اپنے خاندان کا ایک فرد ہوں، اس کا کیا بنے گا۔ کسی قسم کا اس نے سوال نہیں کیا۔ پورے کا پورا خاندان بچوں سمیت، والدین سمیت وہ چھوڑ کے یہاں آ کے آباد ہو گیا۔ یہاں اس نے تبلیغ شروع کر دی۔ ایک وقت آیا کہ مسلمان بن گئے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جاؤں اپنے بچوں سے ملاقات کر لوں، اپنے والدین سے ملاقات کر لوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں، کنبے قبیلے والوں سے مل کے آ جاؤں۔ تو وہ یہاں سے چلا مدینہ منورہ کی طرف۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، باتیں کرنا بہت آسان ہے، ہر ایک کوئی نہ کوئی بات منہ سے نکال دیتا ہے۔ جب وہ یہاں سے چلا مدینہ منورہ پہنچتا ہے، مسجد نبوی میں جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ جو انوار اور برکات تھی وہ نہیں ہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب وہ شخص واپس پلٹا۔ کسی نے کہا تمہارے بچے ہیں، بھائی ہے تمہارا، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے عزیز و اقارب ہیں، ان سے مل کے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں ایک منٹ کے لیے یہاں نہیں رک سکتا۔ کہا کیوں؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان میں بھیجا تھا، اگر میری موت اس بستی میں واقع ہو جاتی ہے تو کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں، ان کی عظمت کو قربان جائیں کہ انہوں نے اپنے پورے کنبے اور قبیلے کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ٹھکرایا۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھیجا وہ وہیں کا ہو کے رہ گیا، وہ واپس مدینے نہیں لوٹا۔ یہ عظمت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، جس کی وجہ سے آج ان کا نام دنیا کے ہر گوشے میں روشن ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یا خلیفہ ہارون الرشید کا واقعہ ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک عادل اور منصف حکمران تھا، دیندار آدمی تھا، لیکن اس وقت کے دیندار علماء وہ اس سے جو ہے خائف تھے کہ یہ آدمی گمراہ ہے، یہ آدمی دین کے اوپر نہیں چلتا۔ حالانکہ دیندار آدمی ہے، ہمارے حکمرانوں سے لاکھ درجے وہ بہتر تھا، لیکن علماء کہتے تھے یہ دین پہ نہیں چلتا۔ تو اسے کسی نے کہا کہ یہاں سے ایک بستی نظر آتی ہے، آپ اس کے لیے رستہ بنائیں تاکہ ہم جا کر وہاں پہ لوگوں کو کلمہ اور نماز سکھا سکیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا سکیں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے اس شہر کی طرف رستہ بنانا شروع کیا۔ 6 مہینے بعد، یعنی 6 مہینے تک وہاں کام چلتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد جب علماء کا قافلہ وہاں جا کے
پڑاؤ ڈالتا ہے تو صبح کا وقت تھا اور اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو ایک عالم نے پوچھا کہ ہم اتنی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں، کون شخص یہاں آ گیا ہے جس نے آپ کو اسلام کی دعوت دی؟ تو وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ پتہ ہمیں نہیں، لیکن یہ شخص جس کی قبر بنی ہوئی ہے یہ آج سے 100 سال پہلے یہاں پہنچا ہے اور اس کی آج یہاں قبر ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے دین کو چپے چپے تک پہنچا دیا ہے اور پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں مدینہ منورہ میں ملتی ہیں۔ 1,44,000 صحابہ اکرام تھے، وہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک نام ہے، اور اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ تمہارے لیے سچا ہے، جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے وہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا تذکرہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو قرآن میں کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے ابو بکر قیامت کے دن میں تجھے راضی کر دوں گا۔ یہ ویسے نہیں وعدے ہوئے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام صحابہ اکرام کو خرید کے آزاد فرما دیتے، تو ان کے والد ابھی مسلمان نہیں تھے، تو وہ کہنے لگے بیٹا تم کیا مسکین لوگوں کو آزاد کرتے پھرتے ہو، کسی ایسے آدمی پر احسان کرو جو کل تمہارا دست بازو بن جائے، تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکے، تمہارے احسان کا بدلہ دے سکے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مارا تھپڑ ایک دو، غیرت کی بات آئی، اسلام کی بات آئی تو نہیں دیکھا میرا والد ہے، دے مارا تھپڑ۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ صدیق اکبر نے اپنے والد کو تھپڑ مارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں مارا ہے؟ تو جواب میں کہا اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کی گردن بھی اتار دیتا۔ یہ ہے عظمت کہ اسلام کے سامنے کوئی بھی آ جائے تو اس کا دفاع نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بلادری پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے۔ ہماری ناک کٹ جاتی ہے جب حق بات کہیں، کوئی پوچھے بھئی یہ بات جو کر رہا ہے یہ سچی ہے یا نہیں، تو کہتا ہے بالکل سچی ہے۔ تو بھئی تم کیوں نہیں اس کا داد دیتے ہو؟ اور میرا کنبہ قبیلہ ایک طرف ہے، میں اس کے ساتھ کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ یوں اٹھایا ہوا تھا، لقمہ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا اگر بدر میں تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں بیٹا سمجھ کے تجھے کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ میں رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اتار دیتا، اور اٹھ کے چلے گئے۔ یہ ہیں صحابہ اکرام۔ کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں معاف کرتا، اور اسی کو قرآن نے کہا کہ ان کے سامنے والد آ جائے تب بھی اس کو نہیں چھوڑتے، بیٹا آ جائے تب بھی نہیں چھوڑتے، کما آ جائے، قبیلہ آ جائے، کوئی بھی اس کے سامنے آ جائے اس کی معافی نہیں ہے۔
کیونکہ وہ اسلام کے مقابلے میں آیا ہے۔ بدر کے میدان میں اس نے اعلان کیا کہ میرے کنبے والوں کو سامنے بھیجو۔ یہ اعلان کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ خون تھا اپنا، یہ رحم کریں گے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار چلائی تو نہیں دیکھا یہ میں نے کنبے کا ہے یا قبیلے کا ہے، میرا خاندانی ہے، بالکل نہیں چھوڑا، جو بھی سامنے آیا اس کی گردن اتار دی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو مقام دیا ہے، رہتی دنیا تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک مقام ہوگا، اور اس کو اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بیان کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو بھی میں نے صحابہ اکرام سے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی جو وعدے کیے تھے کہ تمہیں میں حکومت دوں گا، بادشاہت دوں گا، تمہیں امیر المومنین بناؤں گا، تمہاری ایک سلطنت ہوگی، اس میں انصاف ہوگا، اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکل میں دکھایا کہ دیکھو انصاف اس کو کہتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں باقی صحابہ اکرام نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے۔ یہ صحابہ تھے، صحابہ اکرام نے عدل کر کے دکھایا۔ اور یہ بھی نہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کے دور میں ایک جگہ پہ بھیڑیا اور ایک جگہ پہ بکری پانی پیتی تھی۔ ایک دفعہ بھیڑیا نے بکری پہ حملہ کر دیا تو چرواہا رو پڑا۔ کسی نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا تو ادھر جنگل میں اور شہر کی خبریں بتا رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو بھیڑیے نے حملہ کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ عظیم انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس وجہ سے اس نے حملہ کیا ہے۔ جب معلومات ہوئی تو عین اسی وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے تھے۔ اور صحابہ کی عظمت بہت بڑی ہے۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون افضل ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ کہا، آج وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تم موازنہ کیسے کر رہے ہو؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، اس جہاد میں جس گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھے تھے اس گھوڑے نے دوڑ لگائی، گرد و غبار اٹھا اور وہ غبار اس کے ناک میں گیا اور ناک میں جا کر وہ نتنے بنے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ان نتنوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ عزت اور عظمت اپنے مقام پر ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن ایک ادنا صحابی کے مقابلے میں بھی آ کر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ اس وجہ سے ان صحابہ اکرام کو مقام ملا کہ انہوں نے اپنی ہر خواہش کو اسلام کے اوپر قربان کر دیا اور اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کی خاطر انہوں نے قربان کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔